کمپلیٹ بند کریں، سادہ کر دیں، ابھی اور سادہ کر دیں اگر ہو سکتا ہے۔ اچھا، بڑے خوبصورت انداز میں مخدوم صاحب نے آپ سے گزارش کیا کہ قریب ہو جائیں، لیکن آپ میں سے کوئی دوست بھی اٹھ کر قریب نہیں آیا۔ اب میں خود بھی ایک دفعہ منت کرتا ہوں کہ آپ سارے اٹھ کر کھڑے ہو کے قرآن حکیم کے قریب آ جائیں۔ پورے مجمع میں سے جو بھی دوست اٹھ کر قرآن پاک کے جتنا قریب آئیں گے، یقیناً اللہ کی رحمت بھی ان کے اتنا ہی قریب ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ جی واہ۔ اب میرا خیال ہے کوئی دوست ایسا نہیں جو اٹھ کر آگے نہیں آ رہا۔ بیٹا اور آگے تشریف لے آئیں، یہ جو فاصلہ ہے یہ ڈسٹینس ختم کر لیں، آگے آ جائیں۔ آپ بیٹا آگے آ جائیں، ہاں آپ ہی سے کہہ رہا ہوں، آپ بھی نوجوان آگے آ جائیں۔ دیکھیں آپ تو ویسے بھی بہت بڑے علاقے کے لوگ ہیں، حضرت پیر سید وارث شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دھرتی ہے، اور آپ بیٹا اوے کاکے اوے بچوں صحیح ہو کے بیٹھے۔ عظمت میاں اور ان کی ساری انتظامیہ، مرکزی میلاد کمیٹی جنڈیالہ شیر خان، یقیناً لائق تحسین ہیں سارے۔ اللہ کریم ان بانیان کی توفیقات میں اپنی برکتوں کا نزول فرمائے۔ آمین نہیں کہہ سکے سارے یار۔ آپ جتنے افراد تشریف فرما ہیں، اللہ آپ سب کو صحت اور سلامتی والی عمریں عطا فرمائے۔ اپنے لیے آمین سارے کہیں بھائی۔ اچھا بھائی بیٹا آپ چھوٹے بچے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، جو نیک بچے ہیں جلدی سے کھڑے ہو جائیں۔ اچھا بھائی بچے بڑے نیک ہیں، کوئی بچہ نہیں بیٹھا رہ گیا، سارے بچے کھڑے ہو گئے۔ آپ بھی نیک ہیں، کھڑے ہو جائیں، پھر آپ بھی کھڑے ہو جائیں۔ واہ بھائی واہ، آپ بھی کھڑے ہو جائیں بیٹا، آپ بھی کھڑے ہو جائیں، آپ بھی کھڑے ہو جائیں۔ واہ بھائی واہ، آپ بھی کھڑے ہو جائیں، آپ بھی کھڑے ہو جائیں۔ یہ بچے سارے نیک ہیں۔ اچھا آپ اس طرف چلے جائیں، یہ جو خالی جگہ ہے سارے بچے ادھر چلے جائیں۔ نہیں مانتے ہیں، میں پھر اٹھاؤں گا نا آپ کو، اٹھو شاباش، ادھر چلے جائیں۔ نہیں وہ خالی جگہ پر پیچھے، ان کو اٹھاؤ بھائی، اٹھاؤ شاباش، یہ پیچھے جا کے لڑیں، شاباش شاباش۔ آپ بھی بیٹا ادھر چلے جائیں، ادھر چلے جائیں۔ اب میں دوبارہ تکلیف دوں گا آپ سارے دوستوں کو کہ آگے تشریف لے آئیں۔ پھر سے گزارش کروں گا کہ اٹھ کر قرآن پاک کے قریب آ جائیں۔ اس وقت نبی کے امت کا ایک دوسرے کے قریب ہونا بہت ضروری ہے، اور قرآن کے قریب ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ قرآن حکیم سے بہت دور ہیں بیٹا، اور قریب آ جائیں، یہ سارا فاصلہ ختم کر لیں، آگے آگے تشریف لے آئیں۔ آپ کے بزم میں جتنے احباب بھی، انتظامیہ میں سے ایک بندہ ان بچوں کو کنٹرول کریں ذرا، جتنے احباب بھی اس منبر پر آئیں گے، علم میں مجھ سے افضل ہیں، عمل میں بھی مجھ سے اعلیٰ ہیں۔ بیٹا انتظامیہ میں سے کوئی دوست ہے نیچے، کوئی کھڑا ہے؟ ان کو اٹھا کے پیچھے بھیج دیں، یہ سارے بچے اٹھا دیں، اٹھا کر کھڑے کر کے ان کو ادھر بھیج دیں تاکہ کوئی بات ہو سکے آپ کے ساتھ۔ یہ سارے بچے اٹھا کے ادھر پیچھے بھیج دیں، شاباش جی، بہت اچھا کیا آپ نے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت جو وقت چل رہا ہے حضور کی امت پر، بڑی مشکل کا وقت ہے، اور بالخصوص جو کہ عالم اسلام میں ہمارے فلسطینی بھائی ہیں، اور جو کہ کٹ رہے ہیں اس وقت۔ اور سامعین تھوڑی سی توجہ کریں، میرے مزاج میں نہیں ہے کہ میں شور کروں اور ایسی تقریر کروں جس میں میں صرف لالا لالا کر کے چلا جاؤں اور آپ کے پلے ککھ نہ پڑے، ایسی گفتگو مجھے نہیں آئے گی۔ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ اس منبر پر جتنے بھی افراد بعد میں تشریف لائیں گے وہ سب مجھ سے سینئر ہوں گے، علم میں بھی، عمل میں بھی، تقوی میں بھی۔ آپ جتنے افراد تشریف فرما ہیں آپ سب بھی میرے صاحب ہیں،
آپ سب بھی میرے سردار ہیں، آپ سب کی جوتیاں بھی میری پلکوں کا تاج ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ میری طرف دیکھیں گے تو میں بات کروں گا، یہ بھائی سندھی ٹوپی والے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، آپ سارے بندے ممبر شریف کی طرف دیکھیں تاکہ میں آپ سے تھوڑی سی دیر کچھ بات عرض کر کے چلا جاؤں۔ اس وقت جو عالم اسلام پہ وقت ہے، یقیناً بڑی مشکل کا وقت ہے، اور بالخصوص جو ہمارے فلسطین کے بھائی ہیں مسلمانوں، اس وقت فلسطین کے اندر جو مسلمانوں کی لاشیں ہیں انہیں کتے کھا رہے ہیں۔ انسان اور مسلمان کی میت دفنائی نہیں جا رہی، سڑکوں پر پڑی ہوئی ہیں میتیں، اور نوچ نوچ کر کتے ان مسلمانوں کا جسم کھا رہے ہیں۔ اور کبھی عورتوں نے جنازے نہیں پڑھے۔ فلسطین کے اندر اس وقت مسلمان، یہ بند کر دیں بھائی، بات ہو رہی ہے، اب اس کو بند رکھیں۔ فلسطین کے اندر اس وقت مسلمان بچوں کے جنازے عورتیں پڑھ رہی ہیں، اور عالم یہ ہے اس چیز کی ضرورت ہے، یہ جو اس نوجوان نے نعرہ لگایا ہے نا، اس نعرے کی بڑی ضرورت ہے اس وقت۔ اس نعرے کو جتنا بلند ہو سکتا ہے بلند کرو نوجوانوں۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرا سلام ہے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن حافظہ اللہ پر، جنہوں نے اپنے عالم ہونے کا حق ادا کیا ہے اور اعلان جہاد بلند کیا ہے اور علم جہاد بلند کر دیا ہے، اور امت محمدیہ کے تمام حکمرانوں پر اس وقت جہاد فرض ہو چکا ہے۔ بھائی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات کو دل پہ لکھ لیں، پکڑ لو یار، کھڑے ہو جو، اس بات کو دل پہ لکھ لیں کہ مرکز کی جو محبت ہے نا، وہ ذیل کی محبت میں چھپی ہوئی ہے۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی کو جوش سے پیار نہیں نا تو وہ کل کا غدار ہے۔ جوز کی محبت ہی اصل میں کل کے پیار کی دلیل ہے۔ میرا خیال ہے شاید میں بات واضح نہیں کر سکا، اگر دنیا میں کسی خطے میں آپ جنڈیالہ شیر خاں شہر ہے نا جی، جنڈیالہ شیر خاں میں آپ رہتے ہیں، اگر جنڈیالہ شیر خاں کا کوئی بندہ آپ کو، بیٹا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں جی سامنے بیٹھ کے، کس سے میں بات کر رہا ہوں جی، میں بات کس کے ساتھ کر رہا ہوں؟ اگر آپ نے منہ ایسے اٹھانا ہے تو دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، ممبر میں نے ایسے ہی جلدی نہیں لے لیا آپ سے، اس لیے کہ مجھے آپ سے رخصت ہونا ہے، کہیں پہنچنا ہے، کچھ لے لیں یار، میں اگر آ گیا ہوں تو۔ دوبارہ میں عرض کرتا ہوں کہ جسے جز سے پیار نہیں نا، اسے کل سے پیار نہیں ہو سکتا۔ جز کی محبت اصل میں کل کے پیار پہ دلالت کرتی ہے۔ دیکھیں آپ جنڈیالہ شیر خاں کے ہیں، آپ کو پاکستان کے کسی خطے میں اگر جنڈیالے شیر خاں کا بندہ مل جائے اور وہ یہ کہے کہ میں جنڈیالے کا ہوں، تو آپ اس سے پیار نہیں کریں گے؟ اور کیوں کریں گے؟ کیونکہ آپ کو اپنے شہر سے پیار ہے، آپ کو اپنے شہر سے۔ اس بھائی سے کہو صحیح ہو کے بیٹھے اور میری طرف دیکھے۔ یہ وقت نہیں ہے اتنی لاپرواہی کے ساتھ ممبر کے سامنے بیٹھنے کا، یہ وقت نہیں ہے لچھے دار تقریر سننے کا، یہ وقت نہیں ہے سواد لینے کا، نعرے لگا کر لالا لالا کر کے اٹھ کے چلے جانے کا، یہ تقریب، یہ وقت نہیں ہے اس وقت، یہ وقت جاگنے کا وقت ہے، ہوش کرنے کا وقت ہے۔ میں دوبارہ آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ پنجاب میں رہتے ہیں، آپ کو بلوچستان میں جا کے کوئی پنجابی مل جائے،
جہاں بلوچی کی آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو، اگر آپ کو کوئی بلوچی مل جائے تو آپ اس کو چائے پلائیں گے کہ نہیں پلائیں گے؟ پلائیں گے، کیونکہ آپ کو پنجاب سے پیار ہے۔ اس کا مطلب ہے جوش کا پیار اس بات کی دلالت ہے کہ بندہ کول سے پیار کرتا ہے، اور اگر جو جوش سے پیار نہیں کرتا وہ کول کا غدار ہے بھائی۔ اب ہمارا جو کول ہے نا وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک۔ اللہ عمر دراز کرے، آپ برکت دے آپ کو، اللہ پاک آپ کی دارین میں آپ کو سعادت نصیب فرمائے۔ اچھا، اس میں اللہ اور اس کا رسول ہماری محبت کا مرکز ہیں، اللہ اور اس کا، بولو سارے، اللہ اور اس کا رسول۔ دیکھیں، اللہ وہ ذات ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، اور رسول وہ ذات ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ عبادت کس کی ہے؟ اللہ آپ کی عمر دراز کرے، مخدوم صاحب آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ جیسے آپ بولے، اگر یہ سارا مجمع ایسے بولے تو میری دعا ہے اللہ ان سب کو مدینے لے جائے پروردگار۔ اب ایک دفعہ پھر میں آپ سے تکلیف دے رہا ہوں آپ کو، عبادت کس کی ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑی توجہ ہو گئی آپ سب کی۔ اطاعت کس کی ہے؟ رسول کی۔ اطاعت ہے مصطفیٰ کی، اور عبادت ہے خدا کی۔ بیٹا سپیکر سادہ رکھیے، بالکل سادہ رکھیں، آواز نہیں دوبارہ آنی چاہیے۔ اب مجھے بتائیں کہ ان دونوں میں افضل کون ہے؟ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا نام نہ لیں، عبادت اور اطاعت میں افضل کون ہے؟ جی یار دیکھیں، عبادت اللہ کی ہے اور اطاعت مصطفیٰ کی ہے، ان دونوں میں افضل کون ہے؟ سارا مجمع ڈبل مائنڈڈ سا ہو کے جواب دے رہا ہے، عبادت اللہ کی ہے اور اطاعت مصطفیٰ کی ہے، دونوں میں افضل کون ہے؟ جی ہاں، اب آپ کا جواب بالکل درست ہے، اطاعت عبادت سے افضل ہے، اس لیے کہ شیطان عبادت نہیں چھوڑ رہا، لعنتی ہو گیا عبادت کرنے کے باوجود، اس لیے کہ اس سے عبادت تو ہوئی ہے، اطاعت نہیں ہوئی۔ اللہ آپ کی عمریں دراز کرے، بڑا سونا آپ نے سن لیا۔ مولا علی کو یاد کر کے دیکھ لو، مولا علی نے عبادت چھوڑ دی تھی، اطاعت نہیں چھوڑی تھی۔ میرا خیال ہے بات آپ تک پہنچ گئی ہے کہ ان دونوں میں عبادت ہے خدا کی اور اطاعت ہے مصطفیٰ کی۔ بولو ساری، عبادت ہے خدا کی اور اطاعت ہے مصطفیٰ کی۔ اب مصطفیٰ کی محبت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، بھائی میں پہلے خدا کی محبت پہ پڑھ لیتا ہوں۔ بسم اللہ۔ آپ کیسے ہیں جی؟ آپ ٹھیک ہے؟ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، مومن وہ ہے جو اللہ کے ساتھ شدید پیار کرتا ہے۔ اور سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، مومن ہو ہی نہیں سکتا جو مصطفیٰ کو حاکم تسلیم نہیں کرتا۔ اللہ بیٹا عمر دراز کرے، برکت دے آپ کو یار، عزت دے آپ کو، بڑا اچھا لگا۔ اچھا، اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان ہے حضور کی محبت۔ اب کیسے کرنا ہے سرکار کی پیار، کیسے کرنا ہے حضور سے پیار؟ اوہ میرے صاحبو، میں نے پریفیس کے اندر، تمہید کے اندر آپ سے عرض کیا ہے کہ ذیل کا پیار اصل میں مرکز کی محبت کی دلیل ہے، جز سے پیار اصل میں کل کے پیار کی دلیل ہے۔ نبی کی امت کا جس کے وجود میں درد آ جائے اصل میں مصطفیٰ کا وفادار ہو گیا ہے۔ اوے منڈیو، میرے سردارو، تمہاری جوتیاں میری پلکوں کا تاج ہیں۔ آج کی تقریر، آج کی گفتگو اپنے دل پر جگہ دے دو۔ جس دل میں نبی کی عزت کا درد، نبی کی امت کا درد نہیں ہے، جس دل میں حضور کی امت کا درد نہیں ہے، اس کا سرکار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ امت ہے حضور کی جس کے لیے سرکار غاروں میں روتے رہے ہیں، جس کے لیے سرکار نے کھانا چھوڑا تھا، جس کے لیے سرکار نے پینا چھوڑا تھا۔ یہ وہ امت ہے مصطفیٰ کی کہ جس کے بارے میں نبی نے کہا تھا کہ ایک جسم کی طرح امت ہے، اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہوگا تو سارا جسم بے چین رہے گا۔ نوجوانوں، فلسطین کے مسلمان کٹ گئے ہیں، قبلہ اول کی حفاظت کرتے ہوئے ان کی جانیں چلی گئی ہیں، پیاسے ہیں، بھوکے ہیں،
کھانے کا انتظام نہیں ہے، دعائیں نہیں ہیں، پانی کے ٹینکر پہ کھڑے ہوئے ننھے ننھے بچوں پر برود آ رہا ہے، ہم کوک کے بغیر نہیں بچ سکتے، ہم لیز کے بغیر نہیں بچ سکتے۔ KFC میں میرا سارا مہینہ بیت اللہ میں گزرا ہے، مکے میں گزرا ہے سارا ماہ میرا، KFC بیت اللہ کے سین میں چل رہے ہیں، میکڈونلڈ کے بغیر وہاں حاجی سانس نہیں لے سکتے شاید، یعنی اسرائیل کی مصنوعات، اور بندے سوچ رہے ہیں نہیں جی میرے کلے کے لکس چھوڑنے سے کیا ہو جائے گا، میں کلہ لکس چھوڑوں گا تو کیا ہو جائے گا، میں کلہ سپرائٹ نہ پیوں گا تو کیا ہو جائے گا جی۔ یعنی 2 ارب مسلمان اسی سوچ میں ہیں کہ میں کلہ وہ مرحلہ کوئی بندہ یاد ہی نہیں کر رہا کہ حضرت ابراہیم کی جو آگ جلائی گئی تھی، نمرود نے جب آگ جلائی تھی، ایک ننھی سی چڑی منہ میں 2 بوند پانی لے کر چل پڑی تھی، اس نے نہیں سوچا تھا میں کلی کیا کر لوں گی، اس نے نہیں سوچا تھا کہ میرے بوند پانی کے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے آج کا مولوی اس چڑی سے سوال کرتا تو وہ چڑی بھی جواب دیتی مولوی میں ابراہیم کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکوں گی، لیکن کل قیامت والے دن اللہ کی کچہری میں ابراہیم کے محافظوں میں میرا نام تو آ جائے گا نا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں امت محمدیہ کے جاگنے کا وقت ہے، سونے کا وقت نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ کلمہ، یہ جو ہمارا کلمہ ہے اس کا تقاضا ہے، بابا جی میرے ول ویکھو جی، جو آ رہا ہے اس کو آنے دیں جی، مہمان ہے جو بھی آ رہا ہے، بچے میری طرف دیکھو، اے پتر اے اس کو ہلاؤ، ہے یہ چٹے کپڑے والا پتر آپ کدھر دیکھ رہے ہو؟ کلمے کا تقاضا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے پڑھ لیا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ نبی کی امت کا درد رکھا جائے۔ کلمہ ہے، کلمے کے بعد کیا آتا ہے جی؟ نماز۔ ذرا بولیے گا کلمے کے بعد کیا آتا ہے جی؟ نہیں بولے جی سارے، کلمے کے بعد کیا آتا ہے جی؟ مغرب پڑھی ہے نا ابھی؟ نہیں میں نے ابھی عشاء نہیں پڑھی، میں نہیں پڑھ لی ہے، میں نے سرکار کے آستانے بھی پڑھ کے آیا ہوں، حضرت نے پڑھائی ہے نا۔ کدھر گئے ہیں حضرت؟ قاری صاحب کدھر ہیں؟ عشاء پڑھ رہے ہیں جی، میں عشاء پڑھ کر آیا ہوں۔ اچھا عشاء میں پڑھ کر آیا ہوں، لیکن میں نے وہاں حضرت صاحب کے مزار اقدس کے پاس سائیڈ پہ ہو کے عشاء کی نماز پڑھی ہے، اکیلے پڑھی ہے جی میں نے۔ آپ میرے سردار ہیں، نمازی صورتیں ہیں آپ کی، آپ تو مسجد میں پڑھ کے آئے ہوں گے نا جی۔ تو مولانا صاحب جب مصلی پر آئے ہیں تو حضرت کے پیچھے تو آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی نا جی؟ بھائی بولو نا، امام دے پیچھے فاتحہ تے نہیں پڑھی دی نا جی؟ ذرا اچھی بولو نا جی، امام دے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی دی نا جی؟ امام دے پیچھے کل شریف بھی نہیں پڑھی دی نا جی؟ امام دے پیچھے تے چپ کر کے کھلوئی دے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلیٰ، التحیات، چھٹی۔ لیکن میں اکیلا سا، میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی، سورتاں بھی پڑھیاں، سبحان ربی العظیم، تکبیرات بھی ساریاں پڑھیاں، سارا کچھ میں پڑھے۔ تساں ککھ نہیں پڑھیا، تسی مولانا دے پیچھے ہو، سارا کچھ مولانا پڑھ رہے نے، تساں سن رہے ہو۔ میں سارا کچھ پڑھ رہے ہیں جنڈیالہ شیر خان دے اندر، لیکن اللہ فرشتیاں نو فرماندا ہے یہ جڑا سارا کچھ پڑھ دینا پیا، اینو ایک نماز دے دیو نا، تے اے جڑے چپ کھلوتے نے نا انہاں نو 27 دے دیو۔ بولے نہیں میرے ساتھ یار؟ اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو میں اور آپ کے قریب آ جاتا ہوں کہ 27 بھی نہیں، اے جڑے چپ کھلوتے نے 10 نال ضرب دے کے فرشتیوں انہاں نو 270 نمازاں دے دیو۔ ہن سوال ہے جڑا بندہ اینی محنت پہ کردا ہے انہوں اجر اینا دینا پیا، تے جنہ اینی کو محنت کیتی ہے انہوں نے اجر اینا دے چھڑے آئی۔ اللہ فرماندا ہے گل نہ تواڈے چپ رہن دیئے نہ او دے پڑھن دیئے، گل تے اینا ہے او سارا کچھ پڑھ کے بھی کلہ ہی کھلوتا ہے نا، تے تسی چپ رہ کے کٹھے تے ہو گئے ہو نا۔ نماز دی تے روئیے وے محمد دی امت کٹھی ہو جائے۔ اللہ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ دیکھیں التحیات میں آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ یا اللہ سلامت رہیں تیرے نیک بندے،
چپ رہ گئے ہیں، مجھے تکلیف ہوئی ہے، جوان دیکھ رہا ہوں اور خاموش رہ گئے ہیں، میں دوبارہ جملہ دہرا رہا ہوں، السلام علینا وعلی عباد اللہ، اے اللہ تیرے نیک بندوں پر ہمارا سلام ہو۔ پتہ چلا نماز اصل میں محمد کی امت کے لیے دعا کا وسیلہ بن رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے میرے بچے اللہ تیری عمر دراز کرے۔ نماز کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ آگے کیا آتا ہے نماز کے بعد؟ روزہ۔ روزہ کیا ہے جی؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو میں اللہ نے تم پہ روزے فرض کر دیے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، گنتی کے دن ہیں، گنتی کے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، بیمار ہو سفر چو نہیں رکھ سکتے، فعدۃ من ایام اخر، جدوں ٹھیک ہو جاؤ گے ادو رکھ لیا جے، پنڈ واپس چلے جاؤ گے ادو رکھ لیا جے۔ لیکن اگر تسی بالکل ہی نہیں رکھ سکتے تے میں فرض کیتا ہے تے میں ناراض ہو جاؤں گا، اگر تسی بالکل نہیں رکھ سکتے مڑ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ پروردگار دعائی تو بغیر بچ نہیں سکتے، عمر دا حصہ ہے کہ 70 سال دے ہو گئے ہیں، نبھا نہیں سکتے، بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہوندی تے تو ناراض بھی نہ ہوویں تے ساڈا حکا پانی بھی سارا دن چلدا رہے۔ اللہ فرماندا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، ایک مسکین بندہ لب لو، منو راضی کرنا جے نا، ایک مسکین بندہ لب لو جے منو منانا جے نا، تے ایک مسکین بندہ لب لو، انہوں 2 ٹائم سحری افطاری کرائی جایا جے، میرا مسکین بندہ کھائی جائے گا نا تے تسی سارا دن حکا بھی پیندے رہے نا، میں ملائکہ نو کہہ دیاں گا بے روزہ نہ لکھیا جے، میری یہ دی گل ہو گئی ہے۔ اچھا بھئی رک جاؤ، میں آپ روزہ رکھاں گا، میں مسکین نو کھانا نہیں کھلاؤں گا۔ یا اللہ اگر میں روزہ رکھ لیا ہے تو میرے کو اگر ٹوٹ جائے روزہ رکھ کے، امام نسائی اور امام بخاری دونوں ائمہ اپنی اپنی کتب میں لکھتے ہیں کہ صحابی رسول سی تے دا روزہ سی تے وہ ٹوٹ گیا، وہ دیکھو فرض روزہ ٹوٹ گیا، بارگاہ رسالت چاک کہنے لگا ہلاک تو نفسی یا رسول اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر آیا، میرے تے اللہ ناراض ہو گیا، میں بڑا وڈا گناہ کر آیا۔ نبی فرمایا کی کر بیٹھے؟ علی جا میرا فرض روزہ سی وہ ٹوٹ گیا ہے۔ نبی فرمایا 60 روزے رکھ لے پے در پے بغیر وقفے تو۔ نبی سائیں دے قدمہ تے ہتھ لا کے عرض کر دے علی جا میرے کلو ایک نہیں نبیا، میں 60 کیویں رکھاں گا؟ اچھا حضور فرمایا پھر 60 مسکینہ نو کھانا کھلا لے اللہ راضی ہو جائے گا۔ 60 مسکینہ نو کھانا کھلا اللہ راضی ہو جائے گا۔ 60 مسکینہ دا کی تعلق سی روزے نال؟ اوہ منڈیوں مسکینہ دا کی تعلق ہے ٹوٹے روزے نو جوڑن نال؟ ایک کسے نفلان دی گون لاوے نا اللہ کسے تلاوت دی الفی لاوے نا، اے مسکینہ دی روٹی کھوا کے روزے ٹوٹے کیوں؟ پتر ہوئے کدھر ویندے ہو پہ یار، بیٹا آپ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ سیدھے ہو کے بیٹھے اور ممبر کی طرف دیکھیں، ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو یار ذرا، بھئی اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ بڑا سونا سن رہے ہیں، بس کچھ بچے ہیں جو آنے والوں کو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر میں ذرا پریشان ہو جاتا ہوں۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں یا رسول اللہ اگر میں 60 بندیاں دی روٹی نہ پکا سکاں، نبی فرمایا پھر ایک غلام خرید جڑا پریشانی چھے انہوں چھڑا جا کے، اگر وہ مسکرا پیا تو رب پھر بھی راضی ہو جائے گا۔ اچھا یا رسول اللہ اسا روزے رکھنے ہاں تو توڑ دے بھی نہیں، ہون اسا روزے پورے رکھنے نے تے توڑنا بھی کوئی نہیں، فرمایا نہ توڑو نا تے پھر بھی عید تے آؤ گے نا پڑھن لئی، جی مالک تے پھر نہیں نہ عید دا نماز پڑھن دیاں گے جنی دیر تک کسے غریب نو او دا فطرانہ دے کے اپنے روزیاں دی قبولیت نہ للو، اے دا مطلب نہیں رکھ سکتے، پھر بھی مسکین لب لو، رکھ کے توڑ بیٹھے ہو، پھر بھی مسکینہ نو راضی کر لو، تے جے سارے رکھ بیٹھے ہو تے پھر قبولیت واسطے بھی محمد دی امت دے مسکینہ دے منہ تے مسکراہٹ لے آؤ، تو اڑے راہ وچ اڑن نہیں لگے، بارگاہ یزدان دے اندر مقام قبولیت تے پہنچ جان گے۔ کوئی گل دی سمجھ آئی ہے تو انہوں روزے دی روئے انسان دا پیار، مسکینہ دا پیار، مسکینہ دی مدد، یتیمہ دی عزت، روزے دی روئے۔ ہن اگے کی ہوندہ جی زکاة، سورہ انفال، سورہ توبہ کر لو جناب، 9 نمبر سورہ
اور 103 نمبر آیت کر لو جناب. اللہ فرماندا ہے خذ من اموالہم صدقاتن تطہرہم وتزکہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. تسی چپ بیٹھے ہو بادشاہ نہیں مزہ آیا جنوں قرآن نال جنہ پیار ہے اوڈا اونچا سبحان اللہ آکھو یار. خذ من اموالہم صدقاتن تطہرہم وتزکہم بہا. مصطفیٰ اے میرے محبوب محمد جی اپنے امیر مریداں کو زکات وصول کرو, انہوں پاک کر دیو, انہوں ستھرا کر دیو. وصلی علیہم ان کے حق میں, ذرا مخدوم صاحب ان کے حق میں دعائے خیر کرو. اللہ فرماندا ہے سونا محمد جیڑا تیرا امتی تیرے کسے دوجے امتی دے چہرے تے مسکراہٹ لے آئے گا نا, میں اللہ تو انہوں حکم دینا او دے لئی او دے حق وچ ذرا ہاتھ چوک کے دعا خیر تا کرو. او دے لئی او دے حق وچ دعا خیر تا کرو. میں اگے آیت پڑھاں جناب. ان صلاتک سکن لہم. مصطفیٰ جدے ہاتھ چ تساں ہاتھ چک لینا او دی زندگی دی سکون دی گارنٹی پھر میں خدا دینا پیا. اچھا مینوں اجازت دین دیو میں اگلی آیت پڑھ لاں. الم تعلموا ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادی. مصطفیٰ جیڑا تیرا امتی کسے دوجے امتی دا درد ونڈے گا نا میں اعلان کرنا میں رب دی توبہ قبول کر لاں گا. اللہ تو انہوں مدینے لے جائے جنہ سبحان اللہ اچھی آواز نال کہہ لے. اچھا اجے بھی گل ختم نہیں ہوندی. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتَ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ. اجازت دیو میں اتوں میں کے ترجمہ کرنا. او پہ فرماندے نے اللہ فرمایا ہے اور ان کے صدقے خود خدا اپنے دستے قدرت میں لیتا ہے. رک جاؤ بیٹا میں نہیں سمجھا سکا, تھوڑا جا میرے قریب آیا جی, نزدیک آیا جی. میں جناب نو اے پیش پہ کرنا قبول فرماؤ. اے ویندے ہو پہ تسی سارے ویندے ہو پہ. اللہ فرماندہ ہے اے لکھے ہے اے لکھے ہے. اللہ فرماندہ ہے تیرے چھڑن تے مخدوم دے پھڑن تو پہلا رب انو انج پھڑے گا. اللہ دی قسمیں دل نو تکلیف ہوئی ہے نا جوانیاں نو اگ لا دیا جیڑے قرآن لے نہیں بول سکے. رک جاؤ دوبارہ سنو دوبارہ سنو. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ میں اے جناب نو پیش کر رہے ہیں. اے لکھے ہے میرے چھڑن تے جناب دے قبول کرن تو پہلا رب اپنی قدرت والا ہاتھ اینج کر کے انہوں لائے گا. یہ رب دا تبرک ہو جائے گا. ایتھے مولا علی فرمایا سی جدوں کسے مسلمان تے مہربانی کرو نا ایک واری انہوں پڑھا دیو تے جدوں او پڑھ لوے نا تے پھر انہوں آکھو ویر ایک منٹ دیں ذرا تے اینج کر کے نا تے پھر انہوں نا اینج کر کے نا اینج کر کے نا اینج کریا جی انہوں رب دا ہاتھ لگا ہوندا ہے. کلمے دا تقاضا کیے یتیم اور مسکین دا درد, نماز دی روح کیے یتیم مسکین دا درد, روزے دی روح کیے یتیم مسکین دا درد, زکاة دی روح کیے یتیم مسکین دا. بول نہیں رہے میرے نال سارا مجمع. یتیم مسکین دا تو اڈی خیر ہوئے جوے ہون تسی بولے ہو. منو قربانی دی ایک آیت پڑھ لیں دیو ذرا. سورہ الحج 22 نمبر سورہ ہے اور اے 36 نمبر آیت ہے. میں اس پہ ادار کر سکتا ہوں, زندہ رہا تو کبھی ذوالحج میں آیا تو اسے باقاعدہ پڑھوں گا. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا جب تمہارا وہ جانور گر پڑے اس کا گوشت تیار ہو جائے. فَقُلُوا مِنْهَا اپنی ساری برادری کٹھا کر, پہنا بلا, تیاں بلا, پتیجے بلا, سب نو کھوا. وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ تیری برادری وچ کچھ بندے نے جڑے قناعت پسند نے, چنگے کپڑے پاندے نے لیکن ہے سفید پوش نے, قربانی دا جانور نہیں خرید سکے.
کنڈیاں لا کے کر بہ گئے نے سوال بھی نہیں کر سکتے جلدی کر دیر نہ کر جلدی انہاں نوں ہانڈی کل والموتر کچھ بندے نے جڑے شاپر لے کے سویرے 7 بجے دے تیرے بوئے تے آ کے کھلوتے نے ایک بھی خالی نہ جائے میں تیری قربانی قبول کر لوں گا اے دا مطلب ہے قربانی دی روئے نہیں کہ چامپا نل فریجاں پر لو یتیم مسکین دے درد دا نا قربانی ہے بھائی بولو نا سارے کچھ سمجھ آؤں دیجئے پئی جنہوں جنی سمجھ آگئی انہوں سبحان اللہ کہہ سکتے ہو سورہ بقرہ دی 187 نمبر آیت دین چاہ رہی ہے اللہ فرماندہ ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ میری محبت اچ مسلمانوں اپنا مال دیو میری محبت اچ مسلمانوں اپنا مال دیو ایتھے کوئی نوجوان اٹھے نے تے انہوں نے فقیر تے پیار آیا ہے تے انہوں نے اے نظرانہ فقیر دی پیار اچ پیش کیتا ہے تے جدے پیارے دئیے انہوں ہی دئی دینا جدے پیار اچ دئیے پیار میرا ہوئے تے اے نظرانہ مخدوم صاحب تے نہ لے لیں گے منو ہی دینا جنا جدے پیار ہی دینا ہے انہوں ہی دینا ہے نا ربا تو فرمانا ہے میرے پیار اچ اپنا مال دیو تے جنڈیالے شیر خان آجا پیش کر دینے ہیں اللہ فرماندہ ہے میں تے آن تو پاک ہاں تے مولا پھر سانو ساد لے ایسی آ جاندی ہے لے کے فرمایا تسی کفن پا کے آ جاندی ہو مال پیچھے رہ جاندہ ہے تے مولا پھر دینا بھی تینوں میں تے دینا بھی تیرے پیارے چے تے پھر کتھے دئیے فرماندہ ہے میں دسنا نا میں کتھے وسنا جملہ ضائع کر چھڑیا جو منڈیو کی فائدہ اس جوانی دا میں دوبارہ کھل لگا رب فرماندہ ہے میں دسنا میں کتھے وسنا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ فِي الرِّقَابِ دا معنی ہے جڑے پھسے نے انہاں نوں چھڑاؤ جڑے پھسے نے انہاں نوں چھڑاؤ او مسلمانوں فلسطین دے بندے پھس گئے جے انہاں نوں چھڑاؤ سائلین دا من ہے جڑے منگ دے نے انہاں نوں دیو مسکین نوں دیو یتیم نوں دیو مسافران تے خرچ کرو مسافر بھی ہو گئے نے پردیسی بھی ہو گئے نے لاشاں دے ٹکڑے بھی ہو گئے نے فلسطین برباد ہو گیا ہے کیا انہاں دا کوئی شہر ہے جدے لئے مردے نے پہ نا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد آجڑا تساں کھنا اقصا اللہ دی قسمیں جنہ تعلق او دن تو او نہ دینا اون نہیں تو دینا لٹیا تے تو اڈا بھی سارا کچھ جاندہ ہے پیا تسی چپ کی میں بے گئے ہو نہیں منو مولا علی یاد آگئے نے جے تسی آنکھو تے میں پڑھ لوا جناب اوئے روزہ ہے مولا علی شیر خدا دا تے افطاری پانی نل کر دینے تے یتیم دروازے تے آگئے مولا علی اٹھ کے اپنا کھانا دین دینے امام حسن اٹھ کے اپنا کھانا دین دینے امام حسین اٹھ کے اپنا کھانا دین دینے زہرہ پاک اپنا کھانا پہ دین دیا نے آپ دی کنیز بھی اپنا کھانا پہ دین دیئے دوسرے دن مسکین آئے تیسرے دن قیدی آئے 3 دن تے 3 راتاں جدوں انہاں سیدہ ککھ نہیں نہ کھادا اللہ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ محبوب تیرے خاندان نے میرے پیارے چ یتیم نو نہیں دیتا خدا نو کلے آئے تو آڈی خیر ہوئے جنہوں سمجھ آگئی یہ گال دی اچھا بھئی کلمہ سمجھ آگئے ہے تقاضہ کی کر دے حضور دی امت دا پیار اے ذرا سارے بولو کلمہ تقاضہ کی کر دے سرکار دی امت دا اگر حضور دی امت دا درد نہیں تے کلمہ ضائع اوہ منو اجازت دیو میں پھر قرآن پڑھا ایک واری ایتھو منو سورہ یاد آگئی ہے بلکہ ایک کھول دیا بھی منو کچھ اور یاد آئے ہے حضرت خضر تے حضرت موسیٰ کاند بنائیے کاند آیت پہ کھول دیئے جڑی میں پڑھنا چاہنا اس تو پہلا جڑی آیت آئیے وہ قبول کر لو کاند بنائیے حضرت موسیٰ تے حضرت خضر نے کاند بنائیے تے جدو کاند بنائیے تے حضرت موسیٰ پوچھے جناب اسائیں کاند کیوں بنائیے حضرت خضر فرمائے وَأَمَّ الْجِدَارُ اے جڑی کاند نا لی غلامینی 2 یتیم بچیاں دیئے یتیمینی فی المدینہ اسے شہر دے 2 یتیم بچیاں دی اوہ بندے ولی ہونا چاہندے نے تے پھر یتیمہ تے مسکینہ دا تیان کرو ہن میں ایک واری آخری توڑے نال آیت ڈسکس کرا تے پھر توڑے کو اجازت لوا اللہ فرماندہ ہے ارائیت الذی یکذب بالدین بھلا دیکھو محبوب دیکھو تو محبوب اس شخص کو جو سارے دین کا منکر ہے سارے دین کا
سارے دین کا منکر ہے۔ چلو میں اگلی گل بعد وچ پڑھنا، دیکھو جڑا ہے نا اے مستقبل دا سیگا ہے، قیامت تک کے لیے دیکھو، آ لکھے ہے قرآن وچ، دیکھو محمد قیامت تک کے لیے، تے کتھے دیکھو؟ میرا محبوب جہاں بھی وہ جٹلانے والا ہے دین کا وہیں دیکھو۔ پتہ چلا آیت نے دس چھڑے ہے محمد اپنی قبر وچ مدینے بھی ہون نا، او بندے نو جتھوں مرضی جتھے مرضی جویں مرضی ویکھ ووکھ لیندے نے۔ میرا خیال ہے میں اپنی نلائکی دی وجہ تو گل دی ونڈ نہیں کر سکیا، اجازت دیو تے ایک آیت مینوں ہور یاد آ گئی ہے۔ سوڈان ہے، سوڈان ایس علیہ دا سوڈان، اس علیہ دا حبشہ سی، اج دا دا جڑا نا او دے اُتے نقشے دے اُتے نام سوڈان لکھیا ہے، اج ہون ایس ٹائم سوڈان دا بادشاہ ہے، اور جنہوں نجاشی آندے ہو تخت تے بیٹھا ہے، تخت تے، اسے چپ کرا دے ذرا، تخت تے بیٹھا ہے تے حضرت ابی طالب دے پرا جناب جعفر طیار او دے سامنے کھلو کے سورہ مریم تلاوت پہ کر دینے تے اللہ فرماندا ہے ترا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، حبیب جو آپ پہ نازل کیا گیا ہے نا قرآن، ترا تسی ویندے ہو نا پہ، ترا آیونہم تفید من الدم، او جڑا بادشاہ ہے او دی آنکھاں وچوں آنسواں دی لڑیاں پیاں چل دیاں نے، تساں ویندے ہو نا پہ۔ یہ دا مطلب ہے مکے چ کھلو کے جڑا نبی اجے مسلمان نہیں ہویا، صرف قرآن سن کے تڑپ گیا ہے، انہوں ویندہ پیا تے او مدینے وچ بے کے جنیالہ شیر خادے غلامہ نو روندہ نہیں ویندہ ہوئے گا اس ٹائم۔ تو اڈی خیر ہوئے جدا ایمان ایسی سرکار دیئے نظریں چ بیٹھے ہیں نا، او حضور نو وخان واسطے اونچا آواز دا سبحان اللہ کہہ لو یار ذرا۔ اللہ تو انہوں مدینے لے جائے، میں عرض پہ کرنا ارائیت الذی یکذب بالدین، بھلا دیکھو تو وہ جو شخص پورے دین کو جھٹلاتا ہے، سارے دین دا منکرے، یا اللہ کلمے دا منکرے، نماز دا منکرے، روزے دا منکرے، حج دا منکرے، زکاة دا منکرے، قربانی دا منکرے، فرمایا نا یہ ساریاں گلاں مند ہے لیکن انہاں دی روح دا منکر ہو گیا ہے، کلمے دی روح دا منکر ہو گیا ہے، زکاة دی روح دا منکر ہو گیا ہے، حج دی روح دا منکر ہو گیا ہے، قربانی دی روح دا منکر ہو گیا ہے۔ یا اللہ او روح کیڑی ہے؟ تو ساکھنا ہے تے میں آگے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، آپ یتیمہ نو تکے مار دے، وَلَا يَهُدُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينَ، تے مشکینہ واسطے منہ بھی نہیں کھول سکتا، کسے نو کہہ بھی نہیں سکتا۔ یہ دا مطلب ہے مسلمانوں چپ نہ رہا جی، آج اگر تسی چپ کر گئے تے سارے دین دے منکر ہو جاؤ گے۔ چپ نہ روے کوئی مسلمان بھی، منو بابا فرید یاد ہوندے نے پہ، بابا فرید نے فرمایا سی وہ 5 بنا اسلام دے تے 6واں رکن ٹک، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکاة، یہ دین ہے، لیکن ایک 6ویں شہوے حضور دی امت دا درد، حضور دی امت دا پیار، حضور دی امت دی محبت، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تشبیح کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں۔ حضرت بابا فرید فرمان نے 5 بنا اسلام دے تے 6واں رکن ٹک، اور 5 کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکاة، یہ دین ہے، لیکن ایک 6ویں شہوے او مصطفیٰ دی امت دا درد ہے، حضور دی امت دا پیار ہے، اوہ حضور دی امت دا حیاء ہے۔ پھر فرمایا 5 بنا اسلام دے تے 6واں رکن ٹک، فریدہ جتھے 6واں نہ ہوئے اتھے 5 جاندے مک۔ حضرت بلے شاہ کہنے لگے ہوئے حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیمہ دا پیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلان دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفتے چھری پھیر دے نہیں، دنبے کیتی جاندے ہو، فرد پلائی بیٹھے ہو، نفلانی تی جاندے ہو، بلے شاہ نوی تے دسو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ دین دا منکر جڑا زبان نہیں ہلائے گا، سارے دین دا غدار ہے جڑا زبان نہیں ہلائے گا۔ مسلمانوں اس وقت اسی بارڈر کراس نہیں کر سکتے، لیکن اپنی اپنی جگہ تے میں بابے ویکھے نے 90 سال دے اپنے پوترے نو آندے نے اور موبائل سدھا کر، فیس بک آن کر، تے بابے فیس بک تے آ کے آندے نے پہ اوے ایک واری سانو بڑھیاں نو کھلی چھٹی دے کے ویکھو، کافراں دی اٹ نہ وجائیے محمد دا نوکر نہ آکھے۔ مسلمانوں لچھے دار تقریر کا وقت نہیں ہے، سواد لینے والے بیان کا ٹائم نہیں ہے، سوچ اور فکر کو بیدار کرنے کا وقت ہے۔ قادلی لاکھ روپے دا موبائل جے بچ پایا جی، بے حیائی واسطے پا کے بیٹھے ہو؟ نہیں، حضور دی امت دے اتے اوکھا ویلا آگے ہے،
कख नहीं कर सकते। अपने मोबाइलों नाल ही तूड़ उड़ा छड्डो यार, ताकि कल कयामत वाला दिन आए, मुस्तफा दी कचहरी लगे, सरकारां दी बारगाह विच जाइए, हुजूर जदों साडे वल वेखन, नलायकां वल, निकम्मियां वल वेखन, ते हाथ जोड़ के कदमां नूं हथ ला के आखिए कख नहीं सा कर सकते, पर चुपते नहीं सा ना रह गए। सोनिया कख, बस यही आज का पैगाम यही है। और खुदा की कसम, आप जितने बंदे बैठे हैं, इतनी आयतें मुझे इस पर और याद आ रही हैं, लेकिन मैं आपसे इजाजत तलब करता हूं इन्हीं लफ्जों पर। अपना प्रोग्राम शुरू करें, और प्रोग्राम शुरू करें अपना प्रोग्राम शुरू करें। फेसबुक बंद हो जाएगी, कोई नहीं, दोबारा बन जाएगी। व्हाट्सएप बंद हो जाएगा, कोई नहीं, दोबारा बन जाएगा। लेकिन हुजूर दी उम्मत दा जिहड़ा वेला आया है, नन्ने नन्ने होए मैं वेख्या होए जवान बच्चियां हामिला मुसलमानां दियां ते यहूदियां सड़क ते खलार के मुसलमानां दियां बच्चियां नूं नंगा करके सड़क ते प्रेगनेंसियां करा के ते नाड़ू दे नाल, नाफ दे नाल बच्चा जमीन ते डिगदा है, नाड़ू कट्टन तो पहला उस बच्चे नूं कतल पे करदे ने। जुल्म दी इंतहा है। और टेस्टर नालों काफिर तुहाडे इमाम दा टेस्ट पे लेंदे ने। किन्ने को वोल्टेज रह गए ने इन्हां दे गैरत दे, वेंदे ने पे कि हुण मुसलमान पूरी तरह बेगैरत हुंदे जा रहे ने। दुआ करो, सऊदी अरब सुता पिया है। हजरत मूसा नूं अल्लाह फरमाया ईसा बिला फिरौना इन्नहु तगा, ए मूसा फिरौन दे डेरे ते जा बेहया हो गया। काला रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून आखी। हजरत मूसा फरमाया अल्लाह मैनू एक भरा दे दे, भरा अल्लाह मैनू एक भरा दे दे, भरा अल्लाह मैनू एक भरा दे दे। मूसा नू एक भरा लभे ते ओ फिरौन दी इट नाल इट वजा जान। एक भरा ओ जिदे 58 भरा होन, जिदा यमन वर्गा भरा होवे, जिदा मिस्र वर्गा भरा होवे, जिदा ईरान वर्गा, इराक वर्गा भरा होवे, जिदा नाइजीरिया वर्गा भरा होवे, जिदा मालदीव वर्गा पाकिस्तान भी भरा है, पाकिस्तान भरा है। हम इस इतने बड़े इज्तिमा के तवस्सुल के साथ अपनी आर्मी के सामने दस्तबस्ता अपील कर रहे हैं। अगर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब अगर सैयद हैं, अगर वो औलाद रसूल हैं, तो वो हमारा पैगाम सुने, कौम की आवाज को सुने, कौम के दर्द को सुने। अब हमारी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है हुजूर की उम्मत का दर्द देखकर। अब हमें कुछ नहीं समझ आ रही कि हम ईद की खुशियां मनाएं या मुसलमानों के गम में रोएं। खुदारा होश करें, हुक्मरान होश करें। और आप अपनी अपनी जगह पर, यही ड्यूटी है आपकी, जहां जहां है अपनी जुबानों को बंद ना करें। अपने कारोबारों पर है, जहां जहां है हुजूर की उम्मत के लिए अपनी जुबान को चलाओ, ताकि कल कयामत वाले दिन नबी की बारगाह में आप सुरखरू हो सकें। दास्तान हुसन बिखरे तो ला महदूद है, सिमटे तो मेरा शेख है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।